اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور حلال روزی کو شادہ فرمائے اور صرف حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین اور جنات اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام انشاءاللہ عز و جل آج ہم پارہ نمبر 4 اور سورۃ آل عمران مبارکہ کا رکوع نمبر 15 تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم و ادراک عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ رکوع نمبر 15 سورہ آل عمران مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاکرین۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤتیہ منها ومن يرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منها وسنجزی الشاکرین۔ وَكَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرۃ واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 144 144 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد اور نہیں محمد مصطفیٰ الا رسول مگر اللہ کے رسول، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے نا، پھر اس کے بعد آگے بعد میں تفسیر میں دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس زمانے کے لوگوں نے 1450 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا وہ رسول کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسول، اور آپ سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن ماتا، تو اگر وہ انتقال فرمائے جائیں، ماتا مر جائیں، انتقال فرما جائیں، تو او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی الٹے پاؤں کہاں سے؟ دین اسلام سے، کیا تم پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں، ومن ینقلب، اور جو کوئی پھرتا ہے اپنے پاؤں کی ایڑیوں کے اوپر، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جلدی اجر دے گا، یجزی جزا دے گا، اجر دے گا، صلہ دے گا، بدلہ دے گا، یہ سب ایک ہی مطلب میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو بدلہ دے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلدی اجر دے گا۔ وما کان لنفس ان تموت، اور نہیں ممکن کہ ان تموت کہ کوئی شخص مرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے، مطلب کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص نہیں مر سکتا۔ کتاب موجلا، اور یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو موت کا جو مقررہ وقت ہے نا، موجل، یہ جو موت کا مقررہ وقت، یہ کتاباً لکھا ہوا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا فائدہ، نؤتیہ منہا، تو ہم اس کو اس سے یعنی دنیا سے اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ ومن یرد ثواب الآخرۃ، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، تو ہم اسے اس میں سے یعنی آخرت میں سے اس کا فائدہ دیتے ہیں۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم اپنے شکر گزار بندوں کو جلدی اجر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شاکرین، اپنے جو شاکر بندے ہیں، شکر کرنے والے، جو شکر گزار اللہ کے بندے ہیں، ان کو جلدی اس کا
بدلہ دیں گے۔ وَكَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنے ہی نبی گزرے ہیں جنہوں نے قاتل جہاد کیا، معہو ان کے ساتھ ربیون کثیرن بہت سے اللہ والوں نے، کہ بہت سارے اللہ والوں نے ان نبیوں کے ساتھ جہاد کیا، فما وہانو تو انہوں نے نہ ہمت ہاری، فا کے ساتھ ماں کا سیگا، فا ماں تو نہ، پس نہ، وہانو انہوں نے ہمت ہاری، لما صابہ فی سبیل اللہ جب اللہ کی راہ میں ان کو کوئی تکلیفیں پہنچی تو انہوں نے ہمت نہ ہاری، وما دوفو اور نہ وہ کمزور ہوئے، مستحکنو اور نہ انہوں نے ہار مانی، واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما کانا قولہم اور نہ تھی نہیں تھی قولہم ان کی گفتگو ان کی بات، الا ان قالوا مگر یہ کہ صرف وہ یہ کہا کرتے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرینا اور جو زیادتیاں ہم نے کی اپنے کام میں، فی امرینا ہمارے کاموں میں جو زیادتیاں ہو گئی ہیں ہم سے، جو ہم نے اپنے کام میں زیادتیاں کی ہیں، وہ ثبت اقدامانا تو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں فتح دینا، ہمیں نصرت دینا، ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین جو کافر لوگ ہیں، جو کافر قوم ہیں ان کے اوپر ہمیں فتح دے، فاتحہم اللہ ثواب الدنیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دے دیا ان کو دنیا کا ثواب، جنہوں نے دنیا کا ثواب مانگا ان کو دنیا کا ثواب دے دیا، اور جنہوں نے آخرت کا ثواب مانگا ان کو آخرت کا ثواب دے دیا، فاتحہم اللہ ثواب الدنیا تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب، یعنی دنیا کی کامیابی، و حسنہ ثواب الآخرت اور عمدہ ثواب آخرت کا، یعنی جنت کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 15 سورۃ آل عمران مبارکہ، اس کی آیت نمبر جو 144 ہے 144، اس کی تفسیر سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، جیسا کہ رکوع نمبر اس سے پہلے جو رکوع گزر چکے ہیں 13 اور 14، یاد رکھیے گا رکوع نمبر 13 اور 14 اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، اور غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں ہوا تھا اس میں مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، مسلمانوں کے 72 شہداء جو اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس میں شہید ہوئے تھے، یہ سب اللہ کے رسول کی حکم عدولی کی وجہ سے ہوا تھا، صرف نافرمانی کی وجہ سے۔ جب خالد بن ولید نے جو اس وقت جو خالد بن ولید ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اس وقت کافروں کے لشکر کا وہ کماندار بھی تھا، تو اس نے جب درے کو خالی پایا تو خالی پا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، اس اچانک حملے سے خوف اور ہراس پھیل گیا تھا، اس دوران ہی ابن کیمیہ نے پتھر مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا تھا، تو یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، بس اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کے جو اوثان تھے وہ خطا ہو گئے، مسلمانوں کے اوثان بھی خطا ہو گئے، ساتھ میں ہمت بھی ٹوٹ گئی، اور اس وقت طرح طرح کی باتیں منہ جوڑ کر شروع ہو گئیں۔ بعض منافقین کو اس وقت پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے تو وہ شہید کیسے کیے جاتے، چلو ہم اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ یہ پروپیگنڈا کرنے کا سب سے اس وقت بڑا گر تھا ان کے پاس اس پوائنٹ کو لے کر، تو انہوں نے کہا چلو ہم اپنا جو ہمارا پرانا دین تھا اسی کی طرف ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت جو مسلمانوں نے شہادت کی خبر سن کر جو کمزوری دکھائی تھی وہ اس آیت مبارکہ 144 میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جو وہ رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے، اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت بھی مقرر ہے، جب وہ فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف انتقال فرمائیں گے تو کیا تم ان کا دین چھوڑ دو گے اور اسلام کی خاطر لڑنا بند کر دو گے؟ ایسا کیا تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے، اور تمہارا نقصان ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس رویے سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 145 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اجازت یا اللہ کے حکم کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مر جائے،
کوئی انتقال کر جائے، یعنی موت کا ایک دن بھی مقرر ہے اور وقت بھی مقرر ہے، اور جو کوئی جیسا فائدہ چاہتا ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 146 میں ان لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے جن کے قدم احد میں ڈگمگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی انبیاء کرام اپنے صحابہ سمیت کفر سے جنگ آزما ہوئے، لیکن وہ مصیبتوں سے گھبرائے نہیں تھے، اور تم تو خیر الامم ہو، یعنی سب سے بہترین امت ہو اور سید الانبیاء کے غلام ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ مصیبت کے لمحوں میں تم ثابت قدم ہی نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 147 147 میں بہت ہی پاکیزہ دعا ہے، دیکھیے خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا، یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کے سارے جملے کتنے دلکش ہیں، ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اور جن معاملات میں ہم سے زیادتی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں کافر لوگوں کے اوپر ہمیں فتح دینا، ہماری مدد کرنا، ہمیں کامیابی دینا۔ اس دعا کے سارے جملے دیکھیے کتنے کتنے دلکش، کتنے خوبصورت ہیں۔ ابتدا میں اس دعا کے اندر ان امور سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو شکست کا باعث بنتے ہیں، اس کے بعد فتح کے لیے دامن پھیلایا جا رہا ہے، لیکن پہلے میدان جنگ میں صبر و استقامت کی توفیق مانگی جا رہی ہے کہ جو کامیابی کی شرط اول ہے۔ تمام واجب الاحترام یہ جملہ دعا بھی ہے اور ایک عملی ہدایت نامہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 148 148 میں اللہ تعالیٰ دنیا کا ثواب اور آخرت کا عمدہ ثواب اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں واجب الاحترام دنیا کے ثواب سے مراد دنیا کے حوالے سے جو فتح اور کامیابی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا داری کا جو روب اور دبدبہ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور ثواب آخرت یعنی آخرت کے ثواب سے مراد مقصود جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، یعنی رضا الہی بھی ہے، اور لذت وصل بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہاں پر محسنین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو محسنین ہیں، اللہ کے جو محسن بندے ہیں، جو نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے اپنے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمانا۔ یا میرے مولا، یا میرے پروردگار، جب بھی دعا کیا کریں تو تھوڑا اجتماعی دعا ضرور کر لیا کریں کہ یا اللہ عالم اسلام کے اوپر اپنی رحمت کی چادر دراز فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے لوگوں میں سے شمار کر لینا، آمین اللہم آمین۔ رکوع نمبر 15 مکمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑا آپ سب سے گزارش کہ پلیز ہمارے چینل کو جو قرآن ہماری زندگی اس کو سبسکرائب کیا کریں، پلیز اس کو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں۔ ہمیں آپ کی ان باتوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی، میری مزید اور میری حوصلہ افزائی ہوگی اس سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔